السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ صافات آیت نمبر 83 سے 113 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم بھی اسی نوح کے گروہ سے ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس پاک صاف دل کے ساتھ آیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، پھر رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ یہاں لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، شیعہ استعمال ہوا ہے۔ شیعہ ایسے فرقے یا پارٹی کو کہتے ہیں جن کے عقائد آپس میں ملتے جلتے ہوں مگر دوسروں سے مختلف ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ توحید اور معاد کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی وہی عقائد تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے تھے، اور یہ تو واضح سی بات ہے کہ تمام انبیاء کی اصولی تعلیم ایک ہی جیسی رہی ہے، اور اسی اصولی تعلیم کا نام دین ہے۔ یعنی اپنے معاشرے، اپنے ماحول، اپنے گھر والوں، سب قسم کے لوگوں کے عقائد و رسومات سے بالکل خالی ذہن ہو کر اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا تھا کہ جو کچھ تیری طرف سے ہدایت یا حکم ملے گا میں اسے بلا چوں و چراں تسلیم کر لوں گا اور سر تسلیم خم کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق کا شہر بابل تھا۔ یہ لوگ ستارہ پرست تھے اور بالخصوص 7 مشہور سیاروں سورج، چاند، زہرہ، مشتری، مریخ کی چال سے خوب واقف تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ان سیاروں کے انسانی زندگی پر اثرات کے بھی سختی سے قائل تھے۔ انہوں نے سیاروں کے الگ الگ مندر تعمیر کر رکھے تھے جن میں ان سیاروں کے خیالی مجسمے یا بت رکھے جاتے تھے۔ وہ خود ہی ذائچے تیار کرتے اور اس کے مطابق ان سیاروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے مجسموں کے سامنے نظر نیازیں پیش کی جاتی تھیں۔ انہی ذائچوں کے ذریعے وہ آئندہ سے متعلق اپنی اپنی قسمت کا حال بھی معلوم کرتے تھے۔ ان کے ستاروں کے اثرات پر اعتقاد کا یہ حال تھا کہ ان میں سے ہر شخص ذائچہ تیار کرنے کے بعد بھی سیاروں کی چال پر غور کر کے اپنا پروگرام بناتا تھا۔ اس قدر مشرک تھی یہ قوم جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ انہوں نے جب بالکل خالی ذہن ہو کر اور یکسو ہو کر اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی مکمل فرمانروائی اور ان سیاروں اور ان کے مجسموں کے بالکل بے اختیار اور مجبور محض ہونے کی حقیقت واضح کر دی۔ چنانچہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا اور اپنے باپ کو آپ نے پہلے نصیحت کی کہ آپ یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہو۔ اس حقیقت سے روشناش کرایا اپنے گھر والوں کو کہ وہ خود شاہی مندر کا پروہت، بت تراش اور بت فروش تھا۔ یعنی آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے وہ بت تراش اور بت فروش تھے۔
وہ آپ کی اس نصیحت پر بگڑ بیٹھے، ناراض ہو گئے، تو آپ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کا اپنے باپ اور اپنی قوم سے سوال یہ تھا کہ تم یہ بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پھر خود ہی انہیں خدائی اختیارات بانٹ دیتے ہو کہ فلاں سیارے کی روح یا مجسمہ اگر ہم سے خوش رہے تو ہمیں مال و دولت زیادہ ملے گا، فلاں کی عبادت کی جائے تو علم نصیب ہوگا، اور فلاں کو خوش کیا جائے تو فصل بہت اچھی ہوگی۔ یہ سب اختیارات تو تم نے ان میں تقسیم کر دیے۔ اب بتاؤ کہ جس ہستی نے اس کائنات اور ان سیاروں کو پیدا کیا ہے اور اس کا ان پر کنٹرول ہے، اس کے پاس بھی کوئی اختیار تم نے چھوڑا ہے یا نہیں کہ اب وہ بالکل بے بس ہو چکا ہے؟ آخر اس کے متعلق تم کیا سمجھتے ہو؟ محمد بن سیرین سے اب ابن ابو حاتم نے عوف سے روایت کی کہ میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا انسان جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو ضرور اٹھائے گا۔ حسن فرماتے ہیں کہ بقلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو۔ عربہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دل ہے جو کسی پر لعنت نہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو، یعنی انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کو پوجنے کی روش کا انکار کیا۔ اس لیے اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ کے سوا اوروں کو بھی پوچھتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ جب تم اس سے ملاقات کرو گے تو وہ تم سے کیا سلوک کرے گا؟ فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم، تب اس نے ایک نگاہ ستاروں پر دوڑائی، ڈالی، پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، چنانچہ وہ اس سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ انہیں دائیں ہاتھ سے مارتا ہوا متوجہ ہوا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ فاقبلوا الیہ یزفون قال اتعبدون ما تنحتون، اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک مکان بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، پھر اسے دہتی آگ میں ڈال دو۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں ہی نیچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بیمار ہونے کا ذکر اس لیے فرمایا تھا تاکہ قوم کے اپنے میلے پر چلے جانے کے بعد آپ شہر میں رہ سکیں، کیونکہ قوم کے لوگوں کا اپنے میلے کے لیے شہر سے باہر چلے جانے کا وقت قریب آ گیا، تو آپ نے پروگرام بنایا تھا کہ ان کے معبودوں کو خالی پا کر ان کو توڑ پھوڑ ڈالیں گے، اس لیے آپ نے ان سے اس انداز میں گفتگو کی جو فی نفسہ ہی حق تھی، مگر لوگوں نے اس سے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھا کہ آپ بیمار ہیں۔ فتولوا عنہ مدبرین، تب وہ اس سے پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جو شخص غور و فکر کر رہا ہو تو عرب اس کے لیے نظر فی النجوم، اس نے ستاروں کی طرف دیکھا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ قتادہ کے کہنے میں کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس بات پر غور و فکر کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا کہ وہ انہیں کسی طرح غافل کر دیں، پس آپ نے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، یعنی میں کمزور ہوں۔ اور وہ حدیث جسے امام ابن جریر نے یہاں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اور جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یکذب ابراہیم غیر ثلاث کذبات سنتین فی ذات اللہ عز وجل قوله انی سقیم وقوله بل فعله کبیرهم هذا سورۃ الانبیاء وقوله فی سارۃ ہی اختی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتوں کے سوا کبھی خلاف واقع بات نہیں کی۔ ان میں سے 2 باتیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے تھیں، آپ کی یہ بات کہ انی سقیم، میں بے شک میں تو بیمار ہوں، اور دوسری بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اور تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے حضرت سارہ کے بارے میں کہا یہ میری بہن ہے۔ یہ حدیث کتب صحاح اور سنن میں کئی سندوں سے بیان کی گئی ہے۔ ان باتوں سے مراد وہ حقیقی جھوٹ نہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، یہ ان باتوں سے مراد وہ حقیقی جھوٹ نہیں جس کے بولنے والے کو مذموم قرار دیا جاتا ہے۔ حاشا وکلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کذب حقیقی کی نسبت کی جائے، بلکہ آپ کی نسبت کذب کا لفظ، جھوٹ کا لفظ مجازی طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور یہ شرعی و دینی مقصد کی خاطر کلام میں معارض توریہ کے قبیل سے ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا انی سقیم، بے شک میں تو بیمار ہوں، اس سے آپ کا مقصود یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی جو پوجا کرتے ہو تو اس وجہ سے میرا دل بیمار ہے۔ امام حسن بصری نے کہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ میلے کی طرف جانے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی چلنے کے لیے کہا، تو آپ کروٹ لے کر پشت کے بل لیٹ گئے اور فرمانے لگے انی سقیم، اور پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، اور جب سب لوگ شہر سے باہر نکل گئے تو آپ ان کے بتوں کے پاس چلے گئے اور ان کو توڑ دیا۔ اسے ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تب وہ اس سے پیٹ پھیرتے ہوئے جب لوٹ گئے، لوگ چلے گئے، پہلے تو کہا چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہم میلے میں جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، پھر آپ آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو وہ سب جو تھے لوٹ گئے، پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ جلدی سے مخفی طور پر بتوں کے پاس چلے گئے۔ فقال الا تاکلون، آپ نے دیکھا کہ نظر و نیاز کے ان کے پاس سب کھانے مانے سب رکھے ہوئے ہیں، کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے ان بتوں کے سامنے نظر و نیاز کے طور پر کھانے رکھے ہوئے تھے تاکہ اس سے ان کے رزق میں برکت ہو جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانوں کو دیکھا تو فرمایا الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے بھی نہیں ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ انہیں دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے متوجہ ہوئے۔ فرا کہتے ہیں کہ اس کے معنی مالا یعنی ٹوٹ پڑے، اور پل پڑے کہ ہیں یعنی دائیں ہاتھ سے ضربے لگاتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے، یعنی مارتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے۔ قتادہ اور جوہری کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے اقبلا یعنی آگے بڑھے، دائیں ہاتھ سے آپ نے اس لیے ضرب لگائی، اس لیے مارا کہ اس سے ضرب کاری اور شدید لگتی ہے۔ آپ نے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہیں توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ اس سے پہلے سورۃ انبیاء میں آپ اس کی تفسیر پڑھ چکی ہیں۔ یہاں فرمایا فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ مجاہد اور دیگر کئی ائمہ تفسیر نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے بھاگتے ہوئے آئے۔ یہاں یہ قصہ مختصراً مگر سورۃ انبیاء میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جب وہ واپس آئے تو فوراً نہ جان سکے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، ان کے بتوں کو کس نے توڑا ہے، حتیٰ کہ جب انہوں نے تحقیق کی اور معلومات حاصل کی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ کام تو حضرت ابراہیم نے کیا ہے۔ اور جب وہ آپ کے پاس لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے بھاگ کر دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے ان کی خرابیاں، ان بتوں کی خرابیاں بیان فرمائی۔ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تم ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تراشتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے۔ یہاں ما مصدر یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے، ماں مصدر یہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے عمل کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ماں الذی کے معنی میں ہو، اور اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور جو تم بناتے ہو بت وغیرہ اس کو پیدا فرمایا ہے، لیکن دونوں معنی متلازم ہیں اور ایک کے ساتھ دوسرا معنی لازم ہے، لیکن ان میں سے پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب افعال العباد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت بیان کی ہے، ان اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کرنے والے اور اس کے کام کو پیدا فرماتا ہے، اور بعض راویوں نے اس کے بعد واللہ خلقکم وما تعملون پڑھا۔ بہرحال جب ان پر حجت قائم ہو گئی تو وہ بات کرنے کے بجائے آپ کو ہاتھوں سے پکڑنے کی طرف پھرے اور زبردستی کرتے ہوئے کہنے لگے، یعنی ہاتھوں سے پکڑنے لگے اور زبردستی کرتے ہوئے کہنے لگے قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، اس کے لیے ایک مقام بناؤ، اس میں آگ جلاؤ اور اس کو دہتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ اس واقعے کی ساری تفصیل آپ اس سے پہلے سورۃ انبیاء میں پڑھ چکی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے محفوظ رکھا، ان پر غالب کر دیا، اپنی حجت کو بلند کر دیا اور اپنے پیغمبر کو فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا۔ اس لیے اس نے ارشاد فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی تو ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ، اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، چنانچہ ہم نے اسے بہت حلم والے لڑکے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اس بیٹے نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، پھر جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس باپ نے اس بیٹے کو پیشانی کی ایک جانب لٹا دیا اور ہم نے اس کو پکارا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نے اس کو پکارا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ یہ تو کھلی آزمائش ہی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم القدر جانور ذبح کرنے کے لیے دیا۔ سلام علی ابراہیم، اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق بیٹے کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے بارے میں فرمایا ہے
حضرت اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت سے نوازا اور وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ وہ اتنی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین، بے شک میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے پروردگار مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما دے، نیکوکار اولاد عطا فرما دے، یعنی قوم اور عزہ قارب کو جو چھوڑا ہے تو ان کے بدلے میں مجھے تو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے، اور جو وہ اولاد جو تیری اطاعت گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ اس لڑکے سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ یہ پہلے بیٹے تھے جن کی ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی۔ تمام مسلمانوں اور اہل کتاب کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت اسحاق سے بڑے تھے، بلکہ اہل کتاب کے نص کے مطابق اسماعیل کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 برس کے تھے۔ اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں، اور ایک دوسرے نسخے میں ہے کہ اپنے پلوٹھی کے بیٹے کو ذبح کر دیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کے بعد کذب، جھوٹ اور بہتان سے کام لیتے ہوئے یہاں اسحاق کا لفظ داخل کر دیا، اور یہ قطعاً درست نہیں، کیونکہ یہ تو ان کی اپنی کتاب کے نص کے بھی خلاف ہے، یعنی ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کے بھی خلاف ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے یہاں اسحاق کے لفظ کو اس لیے داخل کیا ہے کہ اسحاق ان کے باپ تھے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام عربوں کے باپ تھے، تو انہوں نے عربوں سے حسد سے کام لیتے ہوئے اس لفظ کا اضافہ کر دیا اور اپنے اکلوتے کی اس طرح تحریف کی کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دو جس کے سوا اور کوئی اس وقت تمہارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ اسماعیل اور ان کی والدہ کو آپ مکہ مکرمہ میں لے گئے تھے۔ مگر یہ ایک سراسر باطل تعویل اور تحریف ہے، کیونکہ اکلوتا اسے کہا جاتا ہے جس کے سوا اور کوئی بھی نہ ہو، اور پھر پہلا بیٹا جس قدر عزیز ہوتا ہے بعد والی اولاد اس قدر عزیز نہیں ہوتی، یہ ساری عورتیں اور ساری مائیں اور بہنیں جانتی ہیں۔ لہٰذا پہلے بیٹے کے ذبح کر دینے کے حکم میں زیادہ ابتلا و آزمائش تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، یعنی اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے لگ گئے، یعنی بڑے ہو گئے اور پروان چڑھ گئے اور اپنے باپ کے ساتھ آنے جانے اور چلنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور ان کی والدہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اکثر بلاد فاران میں جاتے رہتے تھے اور ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ براق پر سوار ہو کر تشریف لاتے تھے اور یہاں بہت جلد پہنچ جایا کرتے تھے، واللہ اعلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، اکرمہ اور کئی دیگر ائمہ تفسیر نے فلما بلغ معه السعی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اسماعیل جوان ہو گئے اور اپنے باپ کی طرح سعی و عمل کے قابل ہوئے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، جب وہ اس کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، بے شک میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ بتاؤ کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی اس بات کی تائید میں اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ آپ نے بیٹے کو اس لیے بتا دیا تاکہ اس کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے، نیز آپ ان کے صبر و شجاعت اور صغر سنی کے باوجود، چھوٹی عمر کے باوجود ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اپنے والد کی اطاعت کے عزم و ارادے کی آزمائش کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس لیے بتایا کہ آپ ان کی چھوٹی اس عمر میں
صبر و شجاعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور والد کی اطاعت کے عزم و ارادے کی آزمائش کر سکے۔ لیکن سبحان اللہ، بیٹے نے فوراً کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر، اس نے کہا اے میرے ابا جان، آپ کو جو بھی حکم دیا گیا ہے نا، آپ کر ذریعے کر لیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس حکم الہی کی اطاعت بجا لائیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں گا۔ اور انہوں نے جو وعدہ کیا اسے واقعی سچا ثابت کر دکھایا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، ماں باپ بیٹوں میں جب یہ مکالمہ ہو گیا، بات چیت ہو گئی، تو فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس باپ نے اسے بیٹے کو اپنے بیٹے کو ماتھے کی ایک جانب لٹا دیا، یعنی جب دونوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے، حضرت اسماعیل نے شہادت کی موت کے لیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلمہ کے معنی یہ ہے کہ جب دونوں مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم بجانے کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور اپنے باپ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کے معنی یہ ہیں کہ ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو چہرے کے بل لٹا دیا تاکہ گدی کی طرف سے ذبح کرے، اور بوقت ذبح ان کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں تاکہ ان کے لیے ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور قتادہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو چہرے کے بل لٹا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک کا حکم دیا گیا تو شیطان سعی کرنے کی جگہ پر آپ کے سامنے آیا، صفا مروہ کی سعی کرنے کی جگہ پر آپ کے سامنے آیا اور اس نے آپ سے سبقت لے جانے کی کوشش کی، مگر ابراہیم علیہ السلام شیطان سے سبقت لے گئے، یعنی آگے بڑھ گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو جمرہ عقبہ کے پاس لے گئے تو شیطان آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری حتیٰ کہ وہ چلا گیا۔ پھر وہ جمرہ وسطیٰ کے پاس، یعنی بیچ والے شیطان کے پاس آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ پھر آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کی ایک جانب لٹا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے سفید رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کی ابا جان، کوئی اور کپڑا تو نہیں ہے جس میں آپ مجھے کفن دیں؟ لہٰذا میری قمیص اتار لیں تاکہ اسے میرے کفن کے لیے استعمال کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی قمیض اتارنے لگے تو پیچھے سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تحقیق تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ ابراہیم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو آپ کے پیچھے سینگوں والا سفید رنگ اور موٹی موٹی آنکھوں والا ایک مینڈھا کھڑا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگ قربانی کے لیے اسی قسم کے مینڈھے تلاش کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مناسک کے باب میں اس حدیث کو مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا کہ تم نے جب ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیا تو اس سے تمہارے خواب کا مقصود حاصل ہو گیا۔ صدی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیری مگر چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا، بلکہ چھری اور اسماعیل کے درمیان پیتل کا ایک تختہ حائل ہو گیا، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو یہ آواز دی گئی کہ تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ہماری اطاعت کریں شدائد و مشکلات کو ہم ان سے اسی طرح دور کر دیا کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانی اور سہولتیں پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
ان ھذا لہو البلاء المبین، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ یہ تو صریح آزمائش ہی تھی، یعنی ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ آپ کو اپنے لخت جگر نور نظر کو ذبح کر دینے کا حکم دیا گیا تو آپ اپنے رب تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى سورۃ النجم، اور وہ ابراہیم جنہوں نے حق و اطاعت و رسالت پورا کیا، بڑا با وفا تھا، وفادار تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک بڑی قربانی دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ ایک ایسا مینڈا تھا جو جنت میں 40 سال تک چرتا رہا تھا۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت بھی دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح کے بارے میں بشارت کا پہلے ذکر ہوا تو اب ان کے بھائی اسحاق کے بارے میں بشارت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورۃ ہود، سورۃ ہجر میں بھی اس بشارت کا ذکر ہے۔ نبیہ حال مقدور ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بشارت دی کہ ان کے ہاں صالح نبی بھی پیدا ہوگا۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا بھی نہیں ہے، ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا بھی ہے اور کوئی اپنے نفس پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا بھی ہے۔